السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں ہیں، اور دینی مجلس اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسی مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے والوں کے لیے رحمت لے کر کے آتے ہیں، تو ہمارا یہاں بذات خود بیٹھنا ہی ایک ثواب ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم اور آپ یہاں سے سن کر کے جائیں گے اور سیکھ کر کے جائیں گے، یہ ہمارے لیے ایکسٹرا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو دینی مجلس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ گاہے بگاہے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی مجلسوں میں شامل ہوں، اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی مجلس قائم ہو اور لگے اور لوگ ایسی مجلسوں میں شامل ہوں۔ ہم نے اور جمعیت کے تمام لوگوں نے اس مجلس کو اس مقصد کے لیے رکھا تاکہ لوگ جو فارغ وقت ہے آج کے دن کا، اس میں آ کر کے کچھ نہ کچھ سن کر کے جائیں اور سیکھ کر کے جائیں۔ اور اسی طرح سے بالخصوص یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے بچے جنہیں دینی ماحول نہیں مل پاتا ہے، ہمارے یہاں دینی اسکول اس طرح سے نہیں ہے کہ پورے ضابطے کے ساتھ جو ہے وہاں پر دینی ماحول ملتا ہو، دینی تربیت ملتا ہو، تو اس لیے ہم لوگوں نے سمجھا کہ اس طرح کا پروگرام بھی ہو کہ ہمارے بچے دین سے جڑیں، ہمارے بچے مسجد میں آنے سے نہ کترائیں، ہمارے بچے دین کو سیکھنے سے دور نہ رہ جائیں، اور ان کے اندر دینی تربیت جو ہے ختم نہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سمجھا کہ دین کے لیے بچوں کے اندر ایک جذبہ، ایک امنگ پیدا کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے سب بچوں کو بلائیں تاکہ بچے یہاں پر آئیں گے، ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بھی بولیں گے، کمی بیشی جو بھی ان سے ہوگا وہ بولیں گے، تو کم از کم ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ بچے کچھ بھی یہاں سے پڑھ کر کے جائیں گے، ان کے والدین ہوں، ان کے ماں باپ ہو، اگر سنیں گے، یقین جانیے کہ ہم بھی ایک اولاد کے باپ ہیں۔ جب بھی کوئی اولاد، کسی کے بھی اولاد ہو، ان کے بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، کچھ پڑھتے ہیں، کسی پروگرام میں کوئی بھی ان کا رول رہتا ہے، یقین جانیے کہ ماں باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایسا پرفارمنس ہمارا بچہ ہر فیلڈ میں دے، اور جہاں کہیں بھی ہو اور موقع ملے وہ اس طرح کا جو ہے پرفارمنس وہ پیش کرے۔ اور اس طرح کی امنگ اور خواہش تمام تر والدین اور ذمہ داران کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یقین جانیے کہ جب ہمارے بچے یہاں کچھ پڑھیں گے، کچھ سنائیں گے، تو والدین کو، ماں باپ کو لگے گا کہ واقعتاً جو ہمارے بچے نے کچھ پڑھا، کچھ یہاں پر سنایا، اور سنانے کے بعد جو ہے والدین کے اندر ایک طرح سے جوش اور خواہش ہوگی کہ انہیں دین کی تربیت بھی دی جائے، انہیں دین بھی سکھایا جائے، دین بھی پڑھایا جائے۔ دنیا تو چل رہی ہے، دنیا کی پڑھائی تو ہو رہی ہے، جیسی ہونی تھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک خواہش جو پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کے اندر دین بھی داخل کی جائے، دینی تربیت بھی داخل کی جائے۔ تو اس پروگرام کو ہم شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے برادرم محمد امجد عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاكم الله خير كثيرا. السلام عليكم. ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے کچھ کلمات کی تلاوت ہوئی. جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے ہمیں اور آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی اتنی عظیم کتاب کیوں ہے. یہ چیلنج جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ دنیا کے اندر موجود ساری کتابوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب سب کچھ کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو یہ دنیا کی عظیم کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب کو ہم اور آپ اگر پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم سے زیادہ نکارہ اور نکما کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے کیا تحفہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جزاکم اللہ خیر. تو آئیے اس پروگرام کے جو ہے ایک اور چیز درس ہے آپ کے سامنے ہم کچھ دیر کے لیے رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کا پروگرام شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اولاد کے تعلق سے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیت کو سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کو رکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے سورۃ التحریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اولاد ہو، رشتہ دار ہو، گھر والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہر ایک شخص کے گھر کے ذمہ دار کو دیا ہے کہ یہ ذمہ داری تمہاری اوپر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ جو بھڑکے گی، اس میں جو ڈالے جائیں گے اور اس میں جو داخل کیے جائیں گے، کوئی اور چیز نہیں داخل کی جائے گی. اس کے ایندھن جو ہے انسان ہوگا، انسانوں کو اس میں داخل کیا جائے گا. کہا کہ اس جہنم کا ایندھن بننے سے رک جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی روک لو. تو اس میں اولاد کے تعلق سے ایک ذمہ دار کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری یہ دی کہ تم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں، ہم اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، اور دینداری کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اولاد کو فرما بردار بنائیں. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دے دیا، دنیا کی ایک عظیم نعمت اسے مل گئی، اور جو اس نعمت سے محروم کر دیے گئے وہ ایک عظیم نعمت سے محروم کر دیے گئے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اولاد کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے دنیا میں ایک نعمت ہے، زینت ہے. اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے
تو قرآن کریم میں اس کا دو نظریہ آپ کو ملے گا۔ ایک پہلا نظریہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، اور اگر آپ ایک اور طرح کی آیتوں کو پڑھیں گے اس میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عدو لکم فاحذروہ، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچتے رہا کرو۔ کیوں اس طرح کی بات اللہ رب العالمین نے کی؟ کہا کہ ایک جگہ نعمت ہے، دوسری جگہ کہا کہ یہ زحمت ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ دونوں طرح کی بات اپنی جگہ درست ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اولاد، ایک شخص کی اولاد اگر نیک نکل جائے، فرما بردار نکل جائے، یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی ایک عظیم نعمت اسے مل گئی۔ لیکن وہی اولاد اگر بد کردار نکل جائے، وہی اولاد اگر نافرمان نکل جائے، تو واللہ اللہ کی قسم دنیا میں کسی اور سزا، دنیا میں کسی اور عذاب کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے اور اتنا بڑا عذاب ہے ان کے لیے کہ کسی اور عذاب کی انہیں ضرورت نہیں۔ یعنی اولاد کا فرما بردار ہونا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور نافرمان ہو جانا ہمارے لیے ایک فتنہ ہے۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری کو جب نبھائیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری کو جب شروع سے لے کر کے ادا کریں گے، تو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت ہوگی۔ شروع سے لے لیجئے، اگر تربیت کی بات کرتے ہیں تو شروع سے لے لیجئے کہ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری پیدائش کے وقت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری جو ہے وہ یہ کہ اولاد ہمارے یہاں پیدا ہوئے، 7 دن کا ہو گیا، تو بلا کسی تکلف کے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے، ہم اپنے بچے کے لیے عقیقہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل اولاد مرہون بعقیقہ، کہ ہر ایک اولاد، ہر ایک بچہ گروی ہوتا ہے جب تک کہ ان کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے۔ دیکھیے، ایسا نہیں کہ سب کے اندر، سب کے یہاں پیسہ نہیں ہے، سب کے یہاں روپیہ نہیں ہے۔ جن کے یہاں نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کا مسئلہ ہی تو الگ ہے۔ لیکن جو شخص صاحب استطاعت ہیں، جو شخص کر سکتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ بھی یہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گروی ہے، اگر ان کا عقیقہ نہ کیا جائے تو یہ گروی ہے۔ آدمی اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، آدمی اس کو حساس میں نہیں لیتے ہیں، آدمی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے عقیقہ کو نہیں کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ عقیقہ کو ٹال کر کے 7ویں دن سے جو ہے ان کی شادی تک لے جاتے ہیں، یا کسی فلاں بیٹے یا کسی فلاں بہن بھائی کے شادی تک ٹال کر کے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے سنت کہاں پکڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر کسی عذر کے آپ اس کو مت ٹالیے، آپ 7ویں دن آپ کے یہاں بچہ کا ہو گیا، آپ عقیقہ کر دیجئے۔ دیکھیے، عقیقہ میں اگر لڑکا ہے تو 2 بکری، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری ہے۔ اب آدمی کے اوپر جو ہے معاشرے کی کہی سنی باتوں میں ایک بوجھ یہ آ گئی کہ بکری ہمیں دینا ہے، تو بکری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 2 کھسی ہو، جس کا دام بہت ہوتا ہے۔ ایک مڈل کلاس والوں کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ 2 کھسی آدمی جمع کرے عقیقہ کے لیے، تو کچھ سوچتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ کھسی آپ کو بچے کے عقیقہ کے لیے پیش، بکری کا نام عمومی طور پر جنرل کامن لے لیا گیا ہے کہ آپ بکری دیجئے، تو قربانی کی اس میں شرط بھی نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کہ اس میں قربانی کی شرط نہیں ہے، تو آپ کو بکری میں سے جو کوئی کھسی ہو، بکری ہو، بکری کا بچہ جس طرح سے مناسب ہو، جو ذبح کرنے کے لائق ہو، آپ 2 بکریوں کو ذبح کر دیجئے۔ کھسی کا ڈیمانڈ آپ سے اسلام نے کہاں کیا ہے لے کر کے کہ وہ لمبا تڑنگا اور اس طرح سے ہو؟ اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ تو اسلام نے نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارے لیے اور استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے 2 بکری کو جگاڑ کریں اور پھر عقیقہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا نام رکھیں۔ اچھے نام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تلقین کی ہے کہ جو اچھا سے اچھا نام ہو ان کا رکھا کریں۔ اچھے نام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو بہترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن کے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھیں گے کہ یہاں پر پورے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایسا نام نہ ہو۔
یہ سب تکلف کرنے اور اس مصیبت میں پریشانی میں آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اچھا نام ہے، جس کا میننگ اچھا ہو، ہم رکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کے دور میں جائیے تو عبداللہ اکبر ملے گا، عبداللہ اصغر ملے گا، باپ کا نام عبداللہ ملے گا، بیٹے کا نام بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ہے تو باپ کا نام بھی عبد الرحمن ہے۔ تو اس سے حرج کیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا نام، ہمارے محلے میں کسی بچے کا نام یہ ہے، ہم نے بھی رکھ دیا، اچھا نام ہے، اچھا میننگ ہے، ہم نے اگر اس کو رکھ دیا تو حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیں نام کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نام ایسا رکھیں جس سے شرک کی بو آتی ہو، جیسے عبد النبی، اس طرح کے نام ہم نے اگر رکھ دیا تو نام کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غمگین، رنج و الم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا سے کہا کہ اس نام کو آپ بدل لیجئے، اس کا میننگ اچھا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ باپ دادا سے رکھا ہوا ہے، اس کو رہنے دیجئے، اب کیا بدلیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے جو ہے رنج و غم، افسوس اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے معاملہ ہوتے رہتا تھا۔ تو نام کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے اچھا سے اچھا رکھیں اور ایسا رکھیں جو صحابہ کے نام سے ملتا ہو یا صحابیات کے نام سے ملتا ہو یا جن کے نام کا میننگ اچھا ہو، ایسا نام اختیار کریں اور چنیں۔ اگرچہ آپ کے گھر کے اڑوس پڑوس بغل میں کیوں نہ ایسا نام ہو، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اچھا نام رکھیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے، جب ہمارا بچہ کچھ بولنے لگ جائے، تھوڑا بہت کچھ اپنی زبان سے نکالنے لگے، تو تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں، محمد الرسول اللہ سکھائیں۔ جب ایک بچہ کچھ بولنے لگتا ہے تو ماں باپ کو اور گھر والے کو بہت پیارا لگتا ہے کہ کچھ بھی بچہ بول دے، بچہ کچھ بھی بول دے اس کی زبان سے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ لڑکھڑا کر کے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو ہے لڑکھڑا کر کے کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ماں باپ اس کو سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو بھی بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین کو بھی بہت پسند ہے کہ ایک بچہ اللہ رب العالمین کا نام لے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اگرچہ وہ بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی انداز میں کیوں نہ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یقرأ القرآن وہو یتعاہدہ وہو علیہ شدید فلہ اجران، صحیح بخاری حدیث نمبر 4437۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، قرآن ایسے پڑھتا ہے کہ اسپیڈ سے وہ نہیں پڑھ پاتا بلکہ وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہیں پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اگر ہمارے بچے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، اس پیاری زبان سے جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو کیوں نہ اللہ رب العالمین ہماری تربیت کا بھی اللہ رب العالمین اجر دیں گے، اس بچے کے وہ اللہ رب العالمین رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے شیاطین سے حفاظت رکھیں، اپنے بچوں سے تربیت کرتے ہوئے شیاطین سے بھی حفاظت رکھیں۔ دیکھیے آدمی کا بھی نظر جو ہے بچوں کے اوپر لگتا ہے، شیطان کا بھی حملہ بچوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک والدین کو جو ہے یہ ذمہ داری اپنی اوپر لینی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ ہر ایک والدین اپنے بچوں کی حفاظت کریں شیاطین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بہترین نسخہ بتاتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آئے اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتا دیے اور کہا کہ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، جب بھی آئیں یہ دعا پڑھتے رہا کریں کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے شیطان پھیلتا ہے، شیطان جو ہے پھیلتا ہے
اور انتشار ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کرو اور اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لو، یہ شیطان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ایسے وقت میں اپنے بچوں کو گلی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دیں، ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو یوں ہی نگرانی نہیں کی اور چھوڑ دیے، محلے میں، گلی میں اور چوراہے میں چھوڑ دیے، تو شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شیاطین سے حفاظت کرنے کے لیے جب غروب کا ٹائم ہو اور اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر لیجئے اور دروازہ بند کر لیجئے۔ ایک حفاظت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیں۔ بچے خاموش رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیطان سے حفاظت کا جو ہے ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حضرت حسن اور حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسے کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ ہر ایک ماں باپ کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، یاد نہیں ہے وہ سیکھ لینی چاہیے، یا دیکھ کر کے پڑھ کر کے اپنے بچوں کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ دم کرتے رہیں، اور اسپیشلی جو ہے رات کے وقت جب بچہ سونے لگے اس وقت جو ہے اپنے بچوں کو ضرور یہ دعا پڑھ کر کے دم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کر کے جو ہے دم کیا کرتے۔ دیکھ لیں ہمارے اندر کمزوری یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو جو ہے اور سنتوں کو جو ہے ہم کم دھیان دیتے ہیں اور اس کے اوپر کم جاتے ہیں، بلکہ آسان طریقہ ہم جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز دے دیجئے کہ ان کو نظر نہ لگے، کوئی ایسی چیز دے دیجئے جو ان کو نظر نہ لگے، اور بھاری بھاری چیز کو جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہوئے پھرتے ہیں اور ان کے گلے میں ہمیں ایک بوجھ کی طرح لٹکا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھنے کے بارے میں سکھائیں ان دعا کو پڑھ کر کے ہم دم کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے خود دم کیا کرتے تھے، ہم کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، تاکہ خود پر تو یقین ہو کہ ہم نے پڑھا دم کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کو بچپن سے ہے دینی تعلیم دیں، دعا سکھائیں، نماز کی تلقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو تلقین کرتے رہا کریں، اپنے بچوں کو یہ کہتے رہا کریں کہ آپ جو ہے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز کی طرف آپ جائیے اور نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بچے آپ کے 10 سال کے پہنچ جائیں، جب یہ بچے آپ کے 10 سال کے پہنچ جائیں تو ان پر تھوڑی سی سختی برتیے، نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو ان پر تھوڑی سی سختی برتیے، جو اصول کے حساب سے ہو ان پر تھوڑی سی آپ سختی برت دیجئے اور کہیے کہ آپ پھر بھی نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ جو تربیت کا طریقہ بتایا ہے سب کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے دینی باتیں جو ہے اپنے بچوں کو سکھاتے رہا کیجیے۔ دینی بات کو سکھانے کے لیے جب ہم اپنے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ انعام رکھتے ہیں، کچھ گفٹ دیتے ہیں کہ اگر تم نے فلاں دعا یاد کر لیا، اگر تم نے فلاں حدیث یاد کر لی، اگر تم نے فلاں طریقہ ہم کو یاد کر کے سنا دیا، فلاں صورت ہم کو سنا دیا تو ہم تم کو اتنا دیں گے، یہ چیز یہ کھلونا لا کر کے دیں گے، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم یہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے کہا کہ تم جتنی حدیثیں یاد کرو گے اسی کے مطابق ایک ایک دینار تم کو ہم دیں گے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے محدثین کی مجلس میں جانا شروع کیا اور جاتے تھے وہاں پر سنتے تھے اور سن کر کے یاد کرتے تھے ان حدیثوں کو، اور یاد کرنے کے بعد اپنے ابو کو سناتے تھے اور کہتے تھے ابا جان آج میں نے ایک حدیث سنا دی آپ کو، آج میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی، اب جو آپ دینار دینے کی بات کیے تھے وہ دینار دیجئے۔ یاد رکھیے کہ یہ ابراہیم جو ایک بہت بڑے محدث بنے، کیوں بنے؟
اس لیے کہ ان کے والد نے ان کے پیچھے محنت کی اور تربیت کا جو ایک انوکھا طریقہ رکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ حدیث یاد کر لی 1 دینار دیں گے، اور اسی دینار کے لالچ میں، اسی گفٹ کے لالچ میں اور اسی انعام کے لالچ میں انہوں نے حدیثیں یاد کی، اتنے حدیثیں یاد کی کہ ایک بہت بڑے محدث بن گئے، ایک بہت بڑے محدث بن گئے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے دینی تربیت دیتے ہیں اور دینی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو لائر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، سب بنائیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں اگر لڑکے ہوں اور لڑکیاں ہوں تو جتنے بچے ہوں آپ جتنی مرضی جو ہو، کسی کو لائر بنا لیجئے، کسی کو ڈاکٹر بنا لیجئے، کسی کو انجینئر بنا لیجئے، کسی کو پروفیسر بنا لیجئے، کچھ بھی بنا لیجئے۔ آپ جتنی تعلیم ہو اپنے بچوں کو دیجئے، دنیا کے معاملے میں جتنا بڑھانا ہے آپ بڑھائیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے اتنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دین کو بھول جائیے۔ آپ نے اپنے رب کے پہچان نہیں دلائیں، اللہ رب العالمین کا کیا پہچان ہے اپنے بچوں کو دلائے ہی نہیں۔ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، وہ رب کو پہچان نہیں رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان نہیں رہا ہے، وہ نماز کو سمجھ نہیں رہا ہے، وہ دین کو کچھ جان نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے اور حساب کا معاملہ ہوگا تو اللہ رب العالمین، تو یہ دنیاوی چیز ہے نا، ڈاکٹر بنا لیجئے، انجینئر بنا لیجئے، اللہ رب العالمین کسی بھی والدین سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، انجینئر بنایا تھا کہ نہیں، لائر بنایا تھا کہ نہیں، ایڈوکیٹ بنایا تھا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ان سوالات کو نہیں رکھیں گے۔ آپ کی دنیا کی کامیابی ہے، آپ کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو چھوٹ دیا ہے، اجازت دی ہے، آپ سب چیزوں کو کریے، لیکن جس چیز کو اللہ رب العالمین پوچھے گا وہ یہ پوچھے گا کہ اپنے بچوں کو شرک کے بارے میں بتائے تھے کہ نہیں، کہ شرک کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو بتائے تھے کہ نہیں، نماز کیا ہوتی ہے اپنے بچوں کو بتائے تھے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کیا ہے کہاں ہے اپنے بچوں کو بتائے تھے کہ نہیں، نماز کیا ہے اپنے بچوں کو سکھائے تھے کہ نہیں۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیتے رہیں۔ اپنے بچوں کو اس دنیاوی کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دین کی بھی تعلیم انہیں دیتے رہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے نا، شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے تو دینداری کو آپ زیادہ ترجیح دیجئے۔ جب آپ کو لڑکی دیکھنے کا معاملہ ہو یا لڑکا دیکھنے کا معاملہ ہو تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی لوگ کسی بھی لڑکا یا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں شادی اور نکاح کے لیے، تو یا تو ان کے مال کو دیکھتے ہیں، یا تو ان کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، ان کے خاندان کو دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عموماً اور لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کہا کہ دینداری کو آپ زیادہ لازم پکڑیے۔ آپ خوبصورتی دیکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس میں مالداری دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ حسب و نسب والا دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ان سب چیزوں کو دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے اوپر جو رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ ان کے اندر دیکھیے کہ دینداری ہے بھی کہ نہیں، ان کے اندر دینداری ہے بھی کہ نہیں۔ اور اسی لیے اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لڑکی دیکھیں تو ان کے اندر دینداری کو ضرور دیکھیں۔ دینداری پر کیوں زور دی گئی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں کا جو گود ہوتا ہے یہ بچے کا پہلا اسکول ہے، بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کا گود اور ماں کا جو ساتھ اور صحبت ہے یہ بچوں کا پہلا اسکول اور مدرسہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ بچے زیادہ رہتے ہیں۔ باپ تو کام کے لیے نکل جا رہے ہیں، باپ تو ضروریات کے لیے نکل جا رہے ہیں، لیکن ماں جو ہے ہمیشہ رہتی ہے اور ماں کے پیچھے بچے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ماں کے اندر دینداری نہ ہو، ماں کے اندر جو ہے دینداری نہ ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، روزہ نہ رکھتی ہو، قرآن نہ پڑھتی ہو، اور اسی طرح سے دین کے کام میں دلچسپی اگر نہیں لیتی ہو، تو ذرا بتلائیے کہ بچے کی تربیت کیسی ہو؟
بچے کی تربیت کیسی ہوگی اس ماں سے جو ماں دین سے تعلق نہ رکھتی ہو. اس ماں سے بچے کی تربیت کیسے اچھی طریقے سے ہوگی, اور دین کی تربیت اس ماں سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنے بچوں کو جب ہم اور آپ تربیت دیں اور کچھ سکھانا چاہیں, کچھ سمجھانا چاہیں تو نرمی سے سمجھا لیجیے, نرمی سے سمجھائیے. اس لیے کہ ہم نے ایک ماہر نفس کے بیان کو سنے, انہوں نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو جب کسی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور انہیں دھمکاتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں, اور اسپیشلی جب انہیں زور سے ڈانٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک طرح سے سانس جس طرح سے بند نہیں ہو جاتا ہے, اس طرح سے وہ بچہ جو ہے ہکا بکا ہو جاتا ہے, یعنی کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے باپ کو زور سے اس طرح سے نہ ڈانٹیں اور زور سے اس طرح سے نہ دھمکائیں, بلکہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, من لا یرحم لا یرحم, کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. آج اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے, دھمکائیں گے, ماریں گے, وہ بچہ کل جا کر کے آپ سے بغاوت پر اتر جائے گا. کل جا کر کے بڑے ہو کر کے وہ کہے گا کہ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو بہت مارا ہے, آج کس بات کی ہم ان کی فرما برداری کریں گے, کس بات کی ان کی بات کو مانیں گے, کس بات پر ان کی اطاعت کریں گے. اس لیے جو ہے ان کے نرمی سے ہمیں اور آپ کو پیش آنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو جب تربیت کریں گے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو تربیت ہے, دین کی جو تربیت ہے, وہ ہم شروع سے کرتے ہوئے جائیں. بچپن سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے تربیت کرتے ہوئے جائیں. جیسے ایسا نہ ہو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ اسکول گیا, کسی کا پینسل لے کر کے آ گیا, کہیں کہ بچہ ہے چھوڑ دیجئے نا. ہمارا بچہ گلی میں کھیل رہا تھا, کسی کا سامان اٹھا کر کے لے کے چلا آیا, ہم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تو کہ ابھی تو بچہ کھیل رہا تھا, وہ گیا کسی کو زوردار طریقے سے مار دیا, حملہ کر دیا, ہم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تو ابھی بچہ ہے نا, چھوڑ دیجئے. کسی کو گالی دے کر کے آ گیا, ہم نے کہا کہ چھوڑ دیجئے ابھی تو بچہ. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. بچپن سے اپنے بچوں کو سکھائیے تو کم از کم, وہ مانے نہ مانے لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری تو ہے کہ انہیں تو یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ بچہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. مارنا کسی کو غلط ہے, گالی دینا غلط ہے, کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تو صحیح, ان کے دماغ میں اور ان کے ذہن میں اس بات کو ڈالیں تو صحیح کہ یہ میرے بچہ جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. دیکھیے یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ جو بڑے بڑے ہو جاتے تھے, بہت زیادہ عمر ہو جاتی تھی, اس کے بعد سمجھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت حسن جا رہے تھے, ساتھ میں ایک کھجور ملا, وہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نکال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نکال دو, اور نکلوائیں اس وجہ سے, کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کا کھجور ہو, اور صدقہ جو ہے آل محمد اور آل محمد کے لیے جائز ہی نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کو کب سکھائیں؟ حضرت حسن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کب بتا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ عمر بہت ہو گئی تھی اس کے بعد سکھا رہے ہیں؟ بچپنا ہے, اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اسی طرح سے عمرو بن سلمہ کی مثال لے لیجئے. ایک بچہ تھے, اور اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرو بن سلمہ بھی کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھانے کے برتن میں ایک ساتھ کھا رہے تھے, تو ان کا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, تو کبھی وہاں سے وہ اس چیز کو فلاں چیز کو اٹھا رہے ہیں, کبھی ادھر اپنے ہاتھ کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے یا غلام, آپ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے والی چیز کو دائیں ہاتھ سے کھائیے. دیکھیے غلام کہاں, بچپنا تھا, وہ بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سمجھایا؟ بچپنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سمجھایا؟ بچپنے میں سمجھایا نا. تو ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے کوشش کریں کہ انہیں سمجھائیں اور دین کی تعلیم دیں. اسی طرح سے ایک آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھیں گے, وہ ہم اور آپ کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, ہم اپنے بچوں کے خیر کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے, اور تمام انبیاء کرام کی مثال لے لیجئے کہ اگر وہ اولاد کو مانگتے تھے تو اولاد کے مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اولاد کو مانگتے, اچھے اولاد کو مانگتے تھے, فرما بردار کو اولاد کو مانگتے تھے. حضرت ابراہیم نے دعا کی نا, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے عطا کیجئے, اولاد تو دیجئے, لیکن کیسی اولاد؟
اولاد مجھے عطا کریے، لیکن ایسی اولاد عطا کریے جو فرما بردار ہو، جو اطاعت گزار ہو، جو ہماری باتوں کو مانے، جو ہماری باتوں کو سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ اس طرح سے دعائیں سن سکتے ہیں کہ اولاد کے لیے ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے خیر کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم اپنا ٹریک جو ہے، اسلامک جو راستہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اس کو بدل دیتے ہیں کہ آپ کا جو اولاد ہوتا ہے، آپ اپنے اولاد سے جو ہے تنگ آتے ہیں، اپنے اولاد سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، تو سب کے سامنے شکایت تو کر لیتے ہیں کہ میرے اولاد میری بات نہیں مان رہے ہیں، میرا بیٹا جو ہے میری باتوں کو سنتا نہیں ہے، میری بیٹی جو ہے صحیح راستے پر چلتی نہیں ہے۔ سب کے سامنے، محلے کے بہت سارے لوگوں کے سامنے جو ہے ہم اپنے اولاد کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہوتے ہیں، لیکن جس کو بتانا چاہیے، جس کے سامنے جو ہے اپنی فریاد رکھنی چاہیے، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اولاد سے ہمیں اور آپ کو فریاد کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری اولاد کو جو ہے فرما بردار بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 74 کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک دعا کا بہترین طریقہ سکھایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 74 کے اندر، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے کہ یا اللہ تو انہیں نیک بنا دے، انہیں فرما بردار بنا دے، اور انہیں اطاعت گزار بندہ بنا دے، اور مجھے ان تمام لوگوں کا، ان تمام نیکوں اور فرما برداروں کا امام بنا دیجئے، لیڈر بنا دیجئے۔ سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 74 ہے، ہر ایک آدمی کو یاد ہونی چاہیے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نا، اللہ رب العالمین سے جب بھی پکارے نا، اس دعا کو پڑھ کر کے پکاریے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیجیے، اپنی اولاد کی خیر اور بھلائی کے لیے آپ دعا کرتے رہیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم اور آپ بھول جاتے ہیں کہ سب کو سنانے کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے اپنے اولاد کے بارے میں بات رکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جو کوئی بھی ہمارے اولاد ہیں، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا کیے ہیں، یا اللہ تو ان اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ تو ان اولاد کو اطاعت گزار بنا دے، یا اللہ تو ماں باپ کی بات کو سن۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔